پاکستان کے قیام کو 7 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران یہاں پر پارلیمانی، صدارتی، مارشل لا اور نیم مارشل لا ہر طرح کا نظام آزمایا گیا۔ 1947 سے لے کے 1956 تک پارلیمانی نظام نافذ تھا۔ ان 9 سالوں میں ملک میں ہر طرف عدم استحکام تھا۔ 1956 کا آئین 9 سالوں میں تیار کیا گیا، جس میں پارلیمانی نظام حکومت تجویز کیا گیا، لیکن ابھی بمشکل 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ 7 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے ملک میں پہلا مارشل لا نافذ کر کے ملک میں صدارتی نظام رائج کر دیا۔ ایوب خان نے اپنی ضروریات کے لیے 1962 کا آئین تیار کروایا، جس میں صدارتی نظام حکومت رائج کیا گیا، کیونکہ پارلیمانی نظام حکومت ایوب خان کو پسند نہیں تھا۔ 1962 کے آئین کے تحت صدر مملکت کو وہ اختیارات حاصل تھے جو امریکہ کے صدر کو بھی نہیں تھے۔ صدارتی نظام حکومت میں صدر کے پاس اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن 1962 کے آئین میں صدر ایوب خان کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا۔ 1962 کا آئین اس وقت ختم ہو گیا جب 25 مارچ 1969 کو جنرل یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ پاکستان کا دوسرا مارشل لا تھا۔ اس دوران ملک میں دسمبر 1970 میں پہلے عام انتخابات ہوئے اور انتخابات کے بعد ملک کے لیے نیا آئین بنایا جانا تھا، لیکن وہ آئین نہ بن سکا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد ہوا، جنہوں نے 2 سال کی محنت کے بعد 1973 کا آئین بنا کے دیا۔ یہ پاکستان کا تیسرا آئین تھا جو کہ ابھی تک رائج ہے۔ اس میں پارلیمانی نظام حکومت کو تجویز کیا گیا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 30 دسمبر 1985 کو جب مارشل لا ختم کر کے آئین کو بحال کیا گیا تو آئین میں جنرل ضیاء الحق کی طرف سے کی گئی 8ویں آئینی ترمیم بھی شامل تھی۔ 8ویں آئینی ترمیم کے بعد صدر کے اختیارات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ملک میں نظام تو پارلیمانی رائج تھا، لیکن تمام اختیارات صدر کے ہاتھ میں تھے۔ صدر کو آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت اپنی مرضی سے قومی اسمبلی کو توڑنے کا اختیار بھی مل گیا، اور 8ویں ترمیم کے اس صدارتی اختیار سے قومی اسمبلی 4 دفعہ برخاست ہوئی۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور اقتدار کے دوران 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 8ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ صدر کا اسمبلی توڑنے کا اختیار ختم ہو گیا اور وزیر اعظم کے اختیارات بڑھ گئے، لیکن 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے نواز شریف حکومت کو چلتا کیا۔ 2002 کے عام انتخابات کے بعد جب ملک میں جمہوریت بحال ہوئی تو 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات ایک دفعہ پھر بڑھا دیے گئے۔ قومی اسمبلی کو توڑنے کا اختیار صدر کو دوبارہ مل گیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 17ویں آئینی ترمیم کو ختم کر دیا گیا اور صدر مملکت سے قومی اسمبلی کو توڑنے کا اختیار واپس لے لیا گیا، جس کے بعد وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے اور صدر مملکت صرف براہ نام سربراہ مملکت ہے۔ اس تمام عرصے میں ہم یہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کون سا نظام حکومت زیادہ موزوں ہے، پارلیمانی نظام حکومت یا صدارتی نظام حکومت۔ اگر پاکستان کی 7 دہائیوں سے زیادہ تاریخ پہ نظر ڈالی جائے
تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام حکومت زیادہ موزوں ہے، جس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی پارلیمانی نظام حکومت کے حامی تھے۔ ان کی سیاسی جد و جہد اور ارشادات پارلیمانی نظام حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کے لیے پارلیمانی نظام حکومت کی حمایت کی۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ پاکستان میں صدر ایوب کے دور کے دوران نظام حکومت میں استحکام رہا، لیکن اگر دیکھا جائے تو جنرل ایوب خان نے صدارتی نظام نہیں بلکہ آمرانہ نظام رائج کیا تھا، جس کے تحت تمام اختیارات جنرل ایوب خان کو ہی حاصل تھے۔ ملک میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف کروایا گیا، جس کے تحت بنیادی جمہوریتوں کے ارکان صوبائی اسمبلی کے ارکان، قومی اسمبلی کے ارکان اور صدر مملکت کا انتخاب کرتے تھے۔ اس نظام میں محترمہ فاطمہ جناح صدارتی انتخابات میں جنرل ایوب خان سے ہار گئے۔ دراصل کسی بھی نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسے آزادانہ کام کرنے کا موقع دیا جائے اور کوئی بھی ادارہ منتخب حکومت کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہ کرے۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت پر اعتراضات بلا وجہ ہیں۔ دراصل اسے چلنے ہی نہیں دیا گیا۔ کبھی گورنر جنرل یا صدر نے مداخلت کی تو کبھی مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ پارلیمانی نظام حکومت پر کرپشن، ہارس ٹریڈنگ اور عدم استحکامات کے اعتراضات لگائے جاتے ہیں۔ یہ اعتراضات بلا وجہ ہیں، کیونکہ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ تو اس دور میں بھی ہوتی رہی ہے جب ملک میں پارلیمانی نظام حکومت نہیں تھا۔ ملک میں تسلسل کے ساتھ جب انتخابات ہوں گے تو علاقائی سیاسی جماعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ملک گیر سیاسی جماعتیں سامنے آئیں گی، جس سے پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا اور لوگوں کا پارلیمانی نظام حکومت پر اعتماد بڑھے گا۔ پاکستان ایک وفاق ہے جس میں صوبے بھی پارلیمانی نظام حکومت چاہتے ہیں۔ وفاق کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عوام کے مزاج کے مطابق ہے۔